سالار 2 گھنٹے کے بعد اسٹڈی سے نکلا تھا اور اس وقت بھی لاؤنج میں فون کان سے لگائے سرخ آنکھوں اور ناک کے ساتھ فون پر وسیم سے گفتگو میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر بیڈ روم میں گیا تھا اور اسے یقین تھا امامہ نے اسے ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو رہا تھا یا غلط۔ وہ امامہ کا کوئی دوسرا بھائی ہوتا تو وہ کبھی امامہ سے اس کا رابطہ نہ کرواتا، لیکن وسیم کے حوالے سے وہ تحفظات رکھنے کے باوجود کسی حد تک نرم گوشہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر اس کی فیملی کا ایک فرد بھی اس کے ساتھ کچھ رابطہ رکھتا تو وہ جانتا تھا کہ امامہ ذہنی طور پر بہت بہتر محسوس کرے گی۔ اپنے پیچھے اپنی فیملی کی عدم موجودگی کا جو احساس کمتری وہ لیے ہوئے تھی، وہ اتنے مہینوں کے بعد کم از کم سالار سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وسیم اگلے دن 2 بجے آیا تھا اور 2 بجے تک امامہ کو گھر میں کسی مرد کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کھانا تیار کرتے ہوئے اس سے اپنی فیملی کی باتوں میں مصروف تھی۔ اس تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ جو اسے رات کو وسیم سے ملی تھی، اس نے پہلی بار اسے ملازمہ کے ساتھ اتنے جوش و جذبے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا اور وہ حیران تھا۔ حیرانگی اس کیفیت کو اتنے مؤثر طریقے سے بیان نہیں کر پائی۔ وسیم کا استقبال اس نے سالار سے بھی پہلے دروازے پر کیا تھا۔ بہن اور بھائی کے درمیان ایک جذباتی سین ہوا تھا جس میں سالار نے دونوں سے تسلی کے چند الفاظ کہہ کر کچھ کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد 6:30 بجے وسیم کی موجودگی تک وہ ایک خاموش تماشائی کا رول ادا کرتا رہا تھا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر موجود ضرور تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا وہاں ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ امامہ کو بھائی کے علاوہ کوئی اور نظر آ رہا تھا، نہ کسی اور کا ہوش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹیبل پر موجود ہر ڈش اپنے ہاتھوں سے وسیم کو کھلائے۔ اتنے مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ امامہ نے کھانے کی ٹیبل پر اسے کچھ سرو نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، لیکن یہ بھی پہلا موقع تھا کہ وہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی وسیم اور اس کے درمیان صرف چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ پھر وہ اور امامہ آپس میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ امامہ، یہ وسیم نامہ بند ہو سکتا ہے اب۔ وہ تیسرا دن تھا جب ڈنر پر بالآخر سالار کی قوت برداشت نے جواب دے دیا تھا۔ وہ 3 دنوں سے مسلسل ناشتے، ڈنر اور رات سونے سے پہلے صرف وسیم کی باتیں بار بار سن رہا تھا۔ امامہ بری طرح وسیم پر فدا تھی۔ یہ سالار کو اندازہ تھا کہ وہ وسیم سے ملنے کے بعد خوش ہوگی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خوشی اس انتہا کو پہنچے گی کہ خود اسے مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی تمہیں پرواہ کرنی چاہیے۔ سالار نے اسے انڈائریکٹ انداز میں کہا، تمہیں میرا وسیم کے بارے میں باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے یکدم جیسے کوئی اندازہ لگایا اور اس کے لہجے میں ایسی بے یقینی تھی کہ وہ ہاں نہیں کہہ سکا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے برا لگتا ہے؟ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں تمہیں۔ وہ بے ساختہ بات بدل گیا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی تھی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ یکدم مطمئن ہوئی۔ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے نہیں، کبھی تھا۔ تمہارے بارے میں بہت کچھ بتاتا تھا وہ۔ سالار کھانا کھاتے کھاتے رکا۔ میرے بارے میں کیا؟ سب کچھ، وہ اسی روانی سے بولی۔ سالار کے پیٹ میں گریں پڑیں۔ سب کچھ کیا؟ مطلب جو کچھ بھی تم کرتے تھے۔ سالار کی بھوک اڑی تھی۔ مثلاً وہ پتہ نہیں اپنے کن خدشات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑی۔
जैसे तुम जिससे ड्रग्स लेते थे उनके बारे में। वो जब तुम लाहौर में अपने कुछ दूसरे दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया गए थे तो तब भी वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। पानी पीते हुए सालार को अच्छू लगा था। तुम्हें उसने ये भी बताया है कि मैं सालार खुद भी अपना सवाल पूरा नहीं दोहरा सका। जब भी जाते थे तो बताता था। सालार के मुंह से बेख्तियार वसीम के लिए जेरे लब गाली निकली थी और इमामा ने उसके होंठों की हरकत को पढ़ा था। वो बुरी तरह अपसेट हुई। तुमने उसे गाली दी है? उसने जैसे शॉक्ड होकर सालार से कहा। हाँ, वो सामने होता तो मैं उसकी 2-4 हड्डियां भी तोड़ देता। वो अपनी बहन से ये बातें जाकर करता था और मेरी बातें आई कांट इमेजिन, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो इसी बुरी तरह खफा हुआ था। सब कुछ की 2 झलकियों ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। तुम मेरे भाई को दोबारा गाली मत देना। इमामा का मूड भी ऑफ हो गया था। वो खाने के बर्तन समेटने लगी थी। सालार जवाबन कुछ कहने की बजाय बेहद खफगी से खाने की मेज से उठ गया था। वो तकरीबन 2 घंटे के बाद बेडरूम में सोने के लिए आई थी। वो इस वक्त मामूल के मुताबिक अपनी ईमेल्स चेक करने में मसरूफ था। वो खामोशी से अपने बेड पर आकर कंबल खुद पर खींचते हुए लेट गई थी। सालार ने ईमेल चेक करते गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसे इसी रद्द अमल की तवक्को थी। वो रोज सोने से पहले कोई किताब या नावल पढ़ती थी और किताब पढ़ने के दौरान उससे बातें भी करती थी। ये खामोशी उस दिन होती थी जिस दिन वो उससे खफा होती थी। उसने अपना बेड साइड टेबल लैंप भी ऑफ कर लिया था। मैंने वसीम को ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर तुम इस तरह नाराज होकर बैठो। सालार ने मुफाहमत की कोशिशों का आगाज किया। वो इसी तरह करवट दूसरी तरफ लिए बेहिस्सो हरकत लेटी रही। इमामा, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सालार ने कंबल खींचा था। तुम अपने छोटे भाई अम्मार को वही गाली देकर दिखाओ। उसके तीसरी बार कंबल खींचने पर वो बेहद खफगी से उसकी तरफ करवट लेते हुए बोली। सालार ने बिला तवक्कुफ वही गाली अम्मार को दी। चंद लम्हों के लिए इमामा की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। अगर दुनिया में ढटाई की कोई महराज थी तो वो था। मैं पापा को बताऊंगी, इमामा ने बिला आखिर सुर्ख चेहरे और भराई हुई आवाज में कहा। तुमने कहा था अम्मार को गाली देने को। वो वैसे ही इत्मीनान से बोला था। वैसे तुम्हारे भाई को इससे ज्यादा खराब गालियां मैं उसके मुंह पर दे चुका हूं और उसने कभी माइंड नहीं किया। और अगर तुम चाहो तो अगली बार जब वो यहां आएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। वो जैसे करंट खाकर उठकर बैठी थी। तुम वसीम को यहां मेरे सामने गालियां दोगे? उसे बेहद रंज हुआ था। जो कुछ उसने किया है, मेरी जगह कोई भी होता तो उसे गालियां ही देता, और इससे ज्यादा बुरी। सालार ने लगी लपटी के बगैर कहा। लेकिन चलो, आई एम सॉरी। वो इस बार फिर उसकी शक्ल देखकर रह गई थी। सिकंदर उस्मान ठीक कहते थे। उनकी वो औलाद समझ में ना आने वाली चीज थी। लेकिन पापा, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। मेरी तो कोई बात नहीं टालता। उसने एक बार सिकंदर के पूछने पर कि वो उसका ख्याल रखता था के जवाब में सालार की तारीफ की थी। इमामा, ये जो तुम्हारा शौहर है, ये दुनिया में अल्लाह ने सिर्फ एक पीस पैदा किया था। 30 साल मैंने बाप के तौर पर जिस तरह उसके साथ गुजारे हैं वो मैं ही जानता हूं। अब बाकी की जिंदगी तुम्हें गुजारनी है उसके साथ। ये तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है और तुम्हें कभी पता नहीं चल सकता। उसने जो करना होता है वो करना होता है, चाहे सारी दुनिया खत्म हो जाए। उसे समझा समझा कर, और कभी इस खुशफहमी में मत रहना कि ये तुम्हारी बात मानकर अपनी मर्जी नहीं करेगा। सालार सर झुकाए मुस्कुराकर बाप की बातें सुनता रहा था और वो कुछ उलझी नजरों से बारी बारी उसे और सिकंदर को देखती रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा तुम्हें कि सालार चीज क्या है। ये पानी में आग लगाने वाली गुफ्तगू का माहिर है। सालार ने किसी एक बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था।
सिकंदर के पास से वापसी के बाद इमामा ने सालार से कहा, तुम्हारा इंप्रेशन बहुत खराब है पापा पर, तुम्हें कोई वजाहत करनी चाहिए थी। कैसी वजाहत? वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हें उनकी बातें गौर से सुननी चाहिए थी। वो तब भी उसका मुंह देखकर रह गई थी और वो अब भी उसका मुंह देख रही थी। आई एम सॉरी। वो फिर कह रहा था, तुम शर्मिंदा तो नहीं हो? उसने उसे शर्मिंदा करने की एक आखिरी कोशिश की। हाँ, वो तो मैं नहीं हूं, लेकिन चूंकि तुम्हें मेरा सॉरी कहना अच्छा लगता है, इसलिए आई एम सॉरी, उसने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। इमामा ने जवाब देने की बजाय बेड साइड टेबल पर पड़ा पानी का पूरा गिलास पिया और दोबारा कंबल खींचकर लेट गई। पानी और ला दूं? वो उसे छेड़ रहा था। इमामा ने पलटकर नहीं देखा। वो नींद में सेल फोन की आवाज पर हड़बड़ाई थी। वो सालार का सेल फोन था। हेलो। सालार ने नींद में करवट लेते हुए साइड टेबल से फोन उठाकर कॉल रिसीव की। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर लीं। हाँ, बात कर रहा हूं, उसने सालार को कहते सुना। फिर उसे महसूस हुआ जैसे वो यकदम बिस्तर से निकल गया था। इमामा ने आंखें खोलते हुए नीम तारीकी में उसे देखने की कोशिश की। वो लाइट ऑन किए बगैर अंधेरे में ही कमरे से निकलकर लाउंज में चला गया था। वो कुछ हैरान हुई थी। वो किसका फोन हो सकता था जिसके लिए वो रात के इस पहर यूं उठकर कमरे से गया था? आंखें बंद किए वो कुछ देर उसकी वापसी का इंतजार करती रही, लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं आया तो वो कुछ बेचैन उठकर कमरे से लाउंज में आई थी। वो लाउंज के सोफे पर बैठा फोन पर बातें कर रहा था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए वो फोन पर बात करते करते रुका। एक जीन्स और शर्ट पैक कर दो मेरी, मुझे अभी इस्लामाबाद के लिए निकलना है। क्यों, खैरियत तो है? वो परेशान हुई थी। स्कूल में आग लग गई है। उसकी नींद पलक झपकते में गायब हुई थी। सालार अब दोबारा फोन पर बात कर रहा था, बेहद तशवीश के आलम में। कमरे में वापस आकर उसने उसका बैग तैयार किया। वो तब तक कमरे में वापस आ चुका था। आग कैसे लगी ये तो वहां जाकर पता चलेगा। वो बेहद उजलत में अपने लिए निकाले हुए कपड़े लेता हुआ वॉशरूम में चला गया। वो बैठी रही। वो उसकी परेशानी का अंदाजा कर सकती थी। शादी के शुरू के चंद महीने छोड़कर अब ऊपर नीचे कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जो उन्हें बुरी तरह तकलीफ पहुंचा रहा था। 10 मिनट में वो तैयार होकर निकल गया, लेकिन वो दोबारा बिस्तर में नहीं जा सकी थी। उसने बाकी की सारी रात इसी परेशानी में दुआएं करते हुए काटी थी। सालार से उसकी 1-2 बार चंद मिनट के लिए बात हुई, लेकिन वो फोन पर मुसलसल मसरूफ था। इमामा ने उसे डिस्टर्ब करने से गुरेज किया। उसके गांव पहुंचने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। वजह फायर ब्रिगेड का बरवक्त दस्तयाब ना होना था, और आग का इतने घंटों के बाद भी ना बुझ पाने का मतलब क्या था वो इमामा अच्छी तरह से समझ सकती थी। वो पूरा दिन जले पांव की बिल्ली की तरह घर में फिरती रहती थी। सालार ने बिलाखिर उसे आग पर काबू पाने की इत्तला दे दी थी, मगर साथ ये भी कहा था कि वो उसे रात को कॉल करेगा, और वो इस रात इस्लामाबाद ही रहने वाला था। उस दिन वो सारा दिन कुछ खा नहीं सकी थी। इमारत को कितना नुकसान पहुंचा था ये उसे नहीं पता था, लेकिन कई घंटे लगी रहने वाली आग क्या कुछ कर सकती थी उसका एहसास उसे था। सालार से बिलाखिर आधी रात के करीब उसकी बात हुई थी। वो आवाज से उसे इतना थका हुआ लग रहा था कि इमामा ने उससे ज्यादा देर बात करने की बजाय सोने का कहकर फोन बंद कर दिया, लेकिन वो खुद सारी रात सो नहीं सकी थी। आग इमारत में लगाई गई थी। वहां पुलिस को इब्तदाई तौर पर ऐसे शवाहिद मिले थे, और ये मामूली सी बात इमामा की नींद और हवास को बातिल करने के लिए काफी थी। वो सिर्फ सालार का स्कूल नहीं था, वो पूरा प्रोजेक्ट अब एक ट्रस्ट के तहत चल रहा था, जिसके मेन ट्रस्टीज सालार की फैमिली थी। और इस प्रोजेक्ट को यकदम इस तरह का नुकसान कौन पहुंचा सकता था, यही वो सवाल था जो उसे रुला रहा था।
सब कुछ जैसे फिर चंद हफ्ते पहली वाली स्टेज पर आ गया था। वो अगले दिन रात को घर पहुंचा था और उसके चेहरे पर थकन के अलावा दूसरा कोई तासुर नहीं था। वो अगर कुछ और देखना चाहती थी तो मायूस हुई थी। वो नॉर्मल था, उसे जैसे हौसला हुआ था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जिस कंपनी ने बिल्डिंग बनाई है वो कुछ एग्जामिन कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। शायद बिल्डिंग गिराकर दोबारा बनानी पड़े। खाने की टेबल पर उसके पूछने पर उसने इमामा को बताया था। बहुत नुकसान हुआ होगा। ये अहमकाना सवाल था, लेकिन इमामा हवास बागता थी। हाँ, जवाब मुख्तसर था। स्कूल बंद हो गया? ये एक और अहमकाना सवाल। नहीं, गांव के चंद घर फौरी तौर पर खाली करवाए हैं और किराए पर लेकर स्कूल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स को शिफ्ट किया है। लकीली भी कुछ दिनों में समर ब्रेक आ जाएगी तो बच्चों का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो खाना खाते हुए बता रहा था। और पुलिस ने क्या कहा? इधर उधर के सवाल के बाद इमामा ने बिलाखिर वो सवाल किया जो उसे परेशान किए हुए था। अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, देखो क्या होता है। सालार ने गोलमोल बात की थी। उसने उसे ये नहीं बताया था कि 2 दिन इस्लामाबाद में वो अपनी फैमिली के हर फर्द से इस केस के सस्पेक्ट्स यानी मुश्तबा अफराद में इमामा की फैमिली को शामिल करने के लिए दबाव का सामना करता रहा था। वो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। इस प्रोजेक्ट को चलाने में बहुत से लोगों के अतियात इस्तेमाल हुए थे और इस नुकसान के मुतासरीन बहुत से थे। कई साल से आराम से चलने वाले इस स्कूल का कोई दुश्मन पहले कभी पैदा नहीं हुआ था और अब इमामा से ज्यादा वो खुद दुआ कर रहा था कि ये आग इत्तफाकी हादसा हो। मगर चंद घंटों में ही आग के स्केल और सूरत हाल से अंदाजा हो गया था कि वो प्लान शुदा आतिशज़दगी थी और अगले चंद घंटों में कुछ और शवाहिद भी मिल गए थे। इमामा से ये सब शेयर करना हिमाकत थी। वो पिछले तजुर्बे के बाद इस तरह की किसी दूसरी परेशानी में कम से कम उसे डालना नहीं चाहता था। अब क्या होगा? तीसरा अहमकाना सवाल। सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा और बस। जवाब इतना ही सादा था। और फंड्स वो कहां से आएंगे? ये पहला समझदाराना सवाल था। इंडोवमेंट फंड स्कूल का है, उसको इस्तेमाल करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने की है, वहां से रकम निकलवाऊंगा। वो इस्लामाबाद का प्लॉट बेच दूंगा। फौरी तौर पर तो थोड़ा बहुत कर ही लूंगा, इतना कि स्कूल की बिल्डिंग दोबारा खड़ी हो जाए। प्लॉट्स क्यों? वो बुरी तरह बिदकी थी। इमामा ने नोटिस नहीं किया था कि वो प्लॉट्स नहीं प्लॉट कह रहा था। इससे फौरी तौर पर रकम मिल जाएगी मुझे, बाद में ले लूंगा। अभी तो फौरी तौर पर इस मैस से निकलना है मुझे। तुम वो हक महर की रकम ले लो। 8-10 लाख के करीब वेडिंग पर मिलने वाले गिफ्ट की रकम भी होगी और इतने ही मेरे अकाउंट में भी पहले से भी होंगे। 50-60 लाख तो ये हो जाएगा। और सालार ने उसकी बात काटी। मैं ये कभी नहीं करूंगा। कर्ज ले लो मुझसे, बाद में दे देना। नो, उसका अंदाज हतमी था। मेरे पास बेकार पड़े हैं सालार, तुम्हारे काम आएंगे तो। उसने फिर इमामा की बात काटी थी। आई सेड नो, मैंने कहा ना नहीं। उसने इस बार कुछ तुर्शी से कहा था। मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे में कोई फर्क है? हाँ है, उसने इसी अंदाज में कहा था। वो हक महर और शादी पर गिफ्ट में मिलने वाली रकम है। मैं कैसे ले लूं तुमसे? मैं बेशर्म हो सकता हूं, बेगैरत नहीं हो सकता। अब तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। और सालार ने उसकी बात काटी। कौन जज्बाती हो रहा है? कम से कम मैं तो नहीं हो रहा। वो उसे देख कर रह गई थी। मैं तुम्हें कर्ज दे रही हूं सालार। थैंक यू वेरी मच बट आई डोंट नीड। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कर्ज लेना होगा तो बड़े दोस्त हैं मेरे पास। दोस्तों से कर्ज लोगे, बीवी से नहीं। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं सालार। इमोशनली करो, फाइनेंशियली नहीं।
वो उसे देखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह कायल करे, और अगर मैं ये रकम डोनेट करना चाहूं तो उसे बिलाखिर एक ख्याल आया, जरूर करो, इस मुल्क में बहुत से खैराती इदारे हैं, तुम्हारा पैसा है, चाहे आग लगा दो, लेकिन मैं या मेरा इदारा नहीं लेगा। उसने साफ लफ्जों और हतमी अंदाज में कहा, तुम मुझे कभी कुछ डोनेट करने नहीं दोगे? जरूर करना, लेकिन फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। वो टेबल से उठ गया था। वो बेहद अपसेट उसे ज्यादा देखती रही। उसके वो प्लॉट उसके घर की पहली 2 ईंटें थी, और वो पहली 2 ईंटें इस तरह जाने वाली थी। ये चीज उसके लिए तकलीफ दे थी। तकलीफ का बायस वो एहसास जुर्म भी था जो वो इस सारे मामले में अपनी फैमिली के इन्वॉल्व होने की वजह से महसूस कर रही थी। तकलीफ का बायस वो कहीं ना कहीं इस रकम से जैसे इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश करना चाहती थी जो उसकी फैमिली ने किया था। उसे ये अंदाजा नहीं था कि सालार ने उसकी इस सोच को उससे पहले पढ़ लिया था। वो जानता था वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। आने वाले दिनों में भी वो सालार को वो रकम लेने पर मजबूर करती रही, लेकिन वो एक बार भी ये जुर्रत नहीं कर सकी थी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सालार से कुछ पूछती। वो दोनों जानते बूझते इस हसास इशू पर गुफ्तगू से इज्तनाब कर रहे थे, और ये इमामा के लिए एक नेमत मुतबर्रिका से कम नहीं था। जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट है। उसके सामने बैठा वसीम बड़ी संजीदगी से उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सब अबू कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने भी ऐसा कुछ ना किया हो। मैंने घर में ऐसा कुछ नहीं सुना। वसीम ने हाशिम मुबीन का भी दिफा करने की कोशिश की थी। इमामा कायल नहीं हुई। वो सालार के सामने अपनी फैमिली का दिफा करने की कोशिश कर सकती थी, वसीम के सामने नहीं। उसे यकीन था ये जो कुछ हुआ था इसमें उसके अपने बाप का ही हाथ था। अबू से कहना ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। सालार को क्या नुकसान होगा या मुझे क्या नुकसान होगा? एक स्कूल ही जला है, फिर बन जाएगा। उनसे कहना वो कुछ भी कर लें, हमें फर्क नहीं पड़ता। वसीम उसका चेहरा देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने इमामा से मध्यम आवाज में कहा, मैं अब्बू से ये बात नहीं कह सकता। मैं बहुत बुज़दिल हूं, तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं। चंद लम्हों के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखकर रह गए। जब से वो दोबारा मिलना शुरू हुए थे, आज पहली बार वो ढके छुपे लफ्जों में उसे सराह रहा था या एतराफ कर रहा था। तुम्हारे जाने के बाद इतने सालों में बहुत दफा कमजोर पड़ा। मैं बहुत दफा शशो पंज का भी शिकार रहा, और शको शुबा का भी। बहुत दफा दिल चाहता था जिंदगी के इस गुबार को मैं भी खत्म करने की कोशिश करूं जिसने मेरी बेनाई धुंधलाई हुई है, लेकिन मैं बहुत बुज़दिल हूं। तुम्हारी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जा सकता था। अब आ जाओ। इमामा को खुद एहसास नहीं हुआ उसने ये बात उससे क्यों कह दी, और कहनी चाहिए थी या नहीं। वसीम ने उससे नजरें नहीं मिलाई, फिर सर हिलाते हुए कहा, अब और भी ज्यादा मुश्किल है। जब अकेला था तो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सका था। अब तो बीवी और बच्चे हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं और सालार। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को। तुम एक बार कोशिश तो करो। इमामा भूल गई थी उसने वसीम को क्या डिस्कस करने के लिए बुलाया था, और वो क्या डिस्कस करने बैठ गई थी। इंसान बहुत खुदगर्ज और बेशर्म होता है इमामा। ये जो जरूरत होती है ये सही और गलत की सब तमीज खत्म कर देती है। काश मैं जिंदगी में मजहब को पहली प्रायोरिटी बना सकता, मगर मजहब प्रायोरिटी नहीं है मेरी। वसीम ने गहरा सांस लिया था, जैसे कोई रंज था जिसने बगोला बनकर उसे अपनी लपेट में लिया था। मैं तुम्हारी तरह फैमिली नहीं छोड़ सकता मजहब के लिए।
तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी है। तुम जानते बूझते जहन्नुम का इंतखाब कर रहे हो, सिर्फ दुनिया के लिए। अपने बीवी बच्चों को भी इसी रास्ते पर ले जाओगे, क्योंकि तुम में सिर्फ जुर्रत नहीं है सच को सच और झूठ को झूठ कह देने की। वो अब भाई को चैलेंज कर रही थी। वो यकदम उठकर खड़ा हो गया, यूं जैसे बेकरार था। तुम मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डालना चाहती हो, आजमाइश से बचाना चाहती हूं। आजमाइश तो वो है जिसमें तुमने खुद को डाल रखा है। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठा ली। मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे मिलना नहीं चाहता था। वसीम मेरा फोन नहीं उठा रहा। इमामा ने उस रात खाने पर सालार से कहा था। सालार को वो बहुत परेशान लगी थी। हो सकता है मसरूफ हो, सालार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। नहीं, वो नाराज है। इस बार सालार चौंका था। नाराज क्यों होगा? इमामा ने उसे अपनी और वसीम की गुफ्तगू सुना दी। सालार गहरा सांस लेकर रह गया था। तुम्हें जरूरत क्या थी उससे इस तरह की गुफ्तगू करने की? बालिग आदमी है वो, बिजनेस कर रहा है, बीवी बच्चों वाला है। उसे अच्छी तरह पता है उसने जिंदगी में क्या करना है और उसके लिए क्या सही है। तुम लोग आपस में मिलते रहना चाहते हो तो मजहब को डिस्कस किए बगैर मिलो। सालार ने उसे बड़ी संजीदगी के साथ समझाया। बात उसने शुरू की थी, वो ना करता तो मैं भी ना करती। इमामा ने जैसे अपना दिफा किया। और खुद बात शुरू करने के बाद अब वो तुम्हारी फोन कॉल नहीं ले रहा तो बेहतर है। अब तुम इंतजार करो सुकून से। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो कर लेगा वो तुम्हें कॉल। सालार कहकर दोबारा खाना खाने लगा। इमामा इसी तरह बैठी रही। अब क्या हुआ? सालार ने सलाद का एक टुकड़ा उठाते हुए उसकी खामोशी नोटिस की। मेरी ख्वाहिश है वो भी मुसलमान हो जाए, इस गुमराही की दलदल से निकल आए। सालार ने एक लम्हा रुककर उसे देखा, फिर बड़ी संजीदगी से उसे कहा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। ये उसकी जिंदगी है, उसका फैसला है। तुम अपनी ख्वाहिश उस पर इम्पोज नहीं कर सकती। इम्पोज तो कर भी नहीं रही मैं। वो प्लेट में चम्मच बेमकसद हिलाते हुए दिल गिरफ्तार हुई थी। कभी कभी दिल चाहता है इंसान का वो चीजों को जादू की तरह ठीक करने की कोशिश करे। सालार ने उसकी दिल गिरफ्तगी महसूस की, फिर जैसे उसे दिलासा देने की कोशिश की। जिंदगी में जादू नहीं चलता, अक्ल चलती है या किस्मत। उसकी अक्ल काम करेगी और किस्मत में लिखा होगा तो वो अपने लिए कोई स्टैंड ले लेगा, वरना मैं या तुम कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो उसे नरमी से समझाता रहा था। और तुम दोबारा कभी उससे इस मसले पर खुद बात नहीं करोगी, ना ही स्कूल के हवाले से किसी गिले शिकवे के लिए उसे बुलाओगी। मैं अपने मसलों को हैंडल कर सकता हूं और वसीम कुछ नहीं कर सकता। वो ये कहकर खाने की टेबल से उठ गया। इमामा इसी तरह खाली प्लेट लिए बैठी रही। पता नहीं जिंदगी में अचानक इतनी बेसकूनी कहां से आ गई थी। वो फेरी टेल जो चंद माह पहले सालार के साथ शुरू हुई थी और जो उसके पैरों को जमीन पर टिकने नहीं देती थी, अब वो परियों की कहानी क्यों नहीं रही थी? इसमें परेशानियों का जंगल कैसे उगाया था? या शायद ये उसके सितारे थे जो एक बार फिर गर्दिश में आए हुए थे। स्कूल की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को वाकई बहुत नुकसान पहुंचा था। सब कुछ जैसे स्क्वायर वन पर आ गया था। ये सालार के लिए हालिया जिंदगी का पहला बड़ा जाती मालियाती नुकसान था। चंद घंटों में सब कुछ राख हो जाने का मतलब उसे जिंदगी में पहली बार समझ में आया था। और इस पर सबसे बदतरीन चीज ये थी कि इस सारे इशू में उसके ससुराल के मुलव्विस होने पर कम से कम उसकी फैमिली में से किसी को शुबा नहीं था। लेकिन उसे साबित करना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन था। गांव का कोई फर्द मुलव्विस होता तो पुलिस इब्तदाई तफ्तीश के बाद किसी न किसी को जरूर पकड़ लेती, मगर इस आतिश ज़दगी में वहां के किसी शख्स की इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं हुई थी।
اور جتنے پروفیشنل طریقے سے ایک ہی وقت میں مختلف کیمیکلز کے استعمال سے اس عمارت کے مختلف حصوں میں وہ آگ لگائی گئی تھی، وہ کسی عام چور اچکے کا کام نہیں تھا۔ اگر مقصد اسے نقصان پہنچانا تھا تو اسے بے حد نقصان ہوا تھا۔ اگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹ پر ضرب لگانے جیسا تھا۔ وہ دوہرا ہوا تھا مگر منہ کے بل نہیں گرا تھا۔ اسے چھوڑ دو سالار۔ وہ دوسرے ویکینڈ پر پھر اسلام آباد میں تھا اور طیبہ اس بار جیسے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ اس سب سے اس بار مزید خائف ہو گئی تھی۔ تمہیں شادی کا شوق تھا، وہ پورا ہو گیا ہے، اب چھوڑ دو اسے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ مجھے کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں جب آپ مجھ سے اس طرح کی بات کرتی ہیں۔ سالار نے ان کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا ہے۔ اس نے پھر ماں کی بات کاٹی تھی۔ تم عقل کے اندھے ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ اور کون ہے دشمن تمہارا امامہ کی فیملی کے سوا؟ طیبہ برہم ہو گئی تھیں۔ اس سب میں امامہ کا کیا قصور ہے؟ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات؟ نہیں آتی اور نہ ہی آئے گی۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی یہی کہوں گا، میں امامہ کو نہیں چھوڑوں گا، کم از کم اس وجہ سے تو نہیں کہ اس کی فیملی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے تو میں بیٹھتا ہوں۔ اس ایشو پر مجھے نہ آج نہ ہی دوبارہ بات کرنی ہے۔ طیبہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ وہ وہی کچھ کہہ رہا تھا جو سکندر کی زبانی وہ پہلے سے سن چکی تھی، لیکن انہیں خوش فہمی تھی کہ وہ اس بار کسی نہ کسی طرح اس کو اس بات پر تیار کر سکیں جس کے بارے میں سکندر کو کوئی امید نہیں تھی۔ سکندر اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنے کے بعد واپس بیڈ روم میں آیا تو امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گاؤں لے کر نہیں گیا تھا، لیکن اسلام آباد میں ویکینڈ کے بعد اگلے 2 دن میں ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کچھ کام کرنے لگا تھا جب اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ جس چینل پر تھی وہاں مسلسل اشتہار رہے تھے اور وہ صوفہ پر بیٹھی انہیں بے حد یکسوئی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عام طور پر مسلسل چینل سرفنگ میں مصروف رہتی تھی۔ اشتہارات کو دیکھنا بے حد حیران کن تھا۔ سالار نے وقتاً فوقتاً 3 بار اسے اور ٹی وی کو دیکھا تھا۔ اس نے 10 منٹ کے دوران اسے ایک بار بھی چائے کا مگ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا جو اس کے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا، جس میں سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول پکڑ کر ٹی وی آف کر دیا۔ تم نے میری اور ممی کی باتیں سنی ہیں کیا؟ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ جن یا جادوگر نہیں تھا، شیطان تھا، اور اگر شیطان نہیں تھا تو شیطان کا سینئر منسٹر ضرور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ اس نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، کچن میں چائے بنانے گئی تھی۔ تم اور ممی لاؤنج میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کچن میں سنا سب کچھ۔ اس نے سر جھکائے کہا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ طیبہ کے مطالبے نے چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آخری چیز جو وہ تصور کر سکتی تھی وہ وہی تھی کہ کوئی سالار سے اسے چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا تھا، اور وہ بھی اتنے صاف الفاظ میں، اتنے حد تک آمیز انداز میں۔ تم جب یہاں آتے ہو وہ سب کچھ کہتی ہیں تم سے۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے سالار سے پوچھا جو اسے تسلی دینے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں، ہر بار نہیں کہتی، کبھی کبھی وہ اوور ریئیکٹ کر جاتی ہیں، اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ میں اب اسلام آباد کبھی نہیں آؤں گی، اس نے یکدم کہا۔ لیکن میں تو آؤں گا، اور میرے ساتھ تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ الفاظ سیدھے تھے مگر لہجہ نہیں۔
اس نے سالار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ تم اپنی ممی کی سائڈ لے رہے ہو؟ ہاں، جیسے میں نے ان کے سامنے تمہاری سائڈ لی۔ وہ اس کے جواب پر چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا تھا۔ پھر سالار نے کہا، زندگی میں اگر کبھی میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس یا میری فیملی نہیں بنے گی۔ کم از کم یہ ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ کچھ بولو۔ کیا بولوں؟ جب تم خاموش ہوتی ہو تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مجھے لگتا ہے تم پتہ نہیں اس بات کو کیسے استعمال کرو گی میرے خلاف۔ کبھی اس نے جملہ مکمل کرنے کے بعد کچھ توقف سے ایک آخری لفظ کا اضافہ کیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی لیکن خاموش رہی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم میری بیوی ہو امامہ، وہ میری ماں ہے۔ میں تمہیں شٹ اپ کہہ سکتا ہوں، انہیں نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں اور ماں کی طرح ری ایکٹ کر رہی ہیں۔ جب تم ماں بنو گی تو تم بھی اسی طرح ری ایکٹ کرنے لگو گی۔ انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مجھ سے کہا۔ میں نے اگنور کر دیا۔ جس چیز کو میں نے اگنور کر دیا اسے تم سیریسلی لوگی تو یہ حماقت ہوگی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ سن رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مدھم آواز میں کہا، میرے لیے سب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب سے شادی ہوئی ہے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے ایک کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ مجھ سے شادی اچھی ثابت نہیں ہوئی تمہارے لیے۔ ابھی سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر بعد میں پتہ نہیں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ شادی ایک دوسرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے وجود سے کی جاتی ہے۔ اچھے دنوں کے ساتھ کے لیے لوگ فرینڈشپ کرتے ہیں، شادی نہیں۔ ہم دونوں کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ایک ساتھ ہی ہے اب۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم سے شادی کے بعد پہلے میرا پرائز بانڈ نکلے گا، پھر مجھے کوئی بونس ملے گا، پھر میری پروموشن ہوگی اور پھر میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑی خوشی سے یہ بتاؤں گا کہ میری وائف میرے لیے بڑی لکی ہے، تو سوری، مجھے ایسی ایکسپیکٹیشنز کبھی نہیں تھیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہو سکتا ہے، ان ٹائملی یہ وقت غیر متوقع نہیں ہو سکتا میرے لیے۔ میں تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں، کتنا مخلص ہوں، وہ وقت بتا سکتا ہے۔ اس لیے تم خاموشی سے وقت کو گزرنے دو۔ یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، جاؤ دوبارہ چائے بنا لاؤ۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کوئی چیز اس کی آنکھوں میں امڑنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں کہاں کہاں سے تحفظ دیتا ہے، کہاں کہاں سے دیواریں لا کر کھڑا کر دیتا ہے انسان کے گرد۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کے سائے میں رہی تھی تو اسے یقین تھا کہ اس سے زیادہ عزت، زیادہ تحفظ کوئی اسے نہیں دے سکتا۔ کم از کم شادی جیسے رشتے سے وہ ذمہ داری کے علاوہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھے ہوئے تھی، اور اب اگر وہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تو وہ تحفظ کے نئے مفہوم سے آگاہ ہو رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے امامہ، سالار نے اس کے چہرے پر پھیلتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اسے نرمی سے کہا۔ وہ سر ہلاتے اور اپنی ناک رگڑتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ سالار نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا تھا یہ امامہ نہیں جانتی تھی۔ اسکول کی تعمیر دوبارہ کیسے شروع ہوئی تھی اسے یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن اسکول دوبارہ بن رہا تھا۔ سالار پہلے سے زیادہ مصروف تھا اور اس کی زندگی میں آنے والا ایک اور طوفان کسی تباہی کے بغیر گزر گیا تھا۔ مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سالار نے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے ہے، وہ اصرار کر رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس نے بچوں کی طرح اسے بہلایا۔ کوئی بات نہیں، دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟
अपने मुस्तकबिल के बारे में, मुझसे पूछ लो। सालार उसे इस पामिस्ट के पास ले जाने के मूड में नहीं था, जो इस 5 स्टार होटल की लॉबी में था, जहां वो कुछ देर पहले खाना खाने के लिए आए थे। और खाने के बाद उसकी बीवी को पता नहीं वो पामिस्ट कहां से याद आ गया था। वेरी फनी, उसने मजाक उड़ाया था। अपने मुस्तकबिल का तो तुम्हें पता नहीं, मेरे का कैसे होगा? क्यों, तुम्हारा और मेरा मुस्तकबिल साथ साथ नहीं है क्या? उसने मुस्कुराकर उसे जताया था। इसीलिए तो कह रही हूं, पामिस्ट के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं। उसका इसरार बढ़ा था। देखो, हमारा आज ठीक है, बस काफी है। तुम्हें कल का मसला क्यों हो रहा है? वो अब भी रजामंद नहीं हो रहा था। मुझे है कल का मसला, वो कुछ चिल्लाकर बोली थी। उसे शायद ये तवक्को नहीं थी कि वो उसकी फरमाइश पर इसी तरह के रद्द अमल का इजहार करेगा। कितने लोग हाथ दिखाकर जाते हैं इस पामिस्ट को। तुम्हें पता है, मेरी कोलीग्स को इसने उनके फ्यूचर के बारे में कितना कुछ ठीक बताया था। भाभी की भी कितनी कजन्स आई थीं इसके बारे में। वो अब उसे कायल करने के लिए मिसालें दे रही थी। भाभी आई थी उसके पास? उसने चौंक कर पूछा था। नहीं, वो उनकी तो ये कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, मुझे तो है। और तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो एकदम संजीदा हो गई थी। कब? अभी। वो बेइख्तियार हंसा और उसने हथियार डालते हुए कहा, पामिस्ट को हाथ दिखाना दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत है, और मैं तुमसे ऐसी किसी हिमाकत की तवक्को नहीं करता था। लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, तुम दिखा लो हाथ। तुम नहीं दिखाओगे? उसके साथ लॉबी की तरफ जाते हुए उसने कहा। नहीं, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही तो कह रहे हो कि मेरा और तुम्हारा मुस्तकबिल एक है, तो जो कुछ मेरे बारे में बताएगा वो पामिस्ट, वो तुम्हारे बारे में भी तो होगा। इमामा अब उसे छेड़ रही थी। मसलन, सालार ने भवें उचकाते हुए उससे पूछा, मसलन अच्छी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी अगर मेरी होगी तो तुम्हारी भी तो होगी। जरूरी नहीं है, वो उसे तंग कर रहा था। हो सकता है शौहर के तौर पर मेरी जिंदगी बुरी गुजरे तुम्हारे साथ, तो मुझे क्या, मेरी तो अच्छी गुजर रही होगी। इमामा ने कंधे उचकाकर अपनी बेनियाजी दिखाई। तुम औरतें बड़ी सेल्फिश होती हो, उसने साथ चलते हुए जैसे उसके रवैये की मुजम्मत की। तो ना किया करो फिर हमसे शादी, ना किया करो हमसे मोहब्बत। हम कौन सा मरी जा रही होती हैं तुम मर्दों के लिए, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो हंस पड़ा। चंद लम्हों के लिए वो वाकई लाजवाब हो गया था। हाँ, हम ही मरे जा रहे होते हैं तुम लोगों पर। इज्जत की जिंदगी रास नहीं आती शायद इसलिए। वो चंद लम्हों बाद बुड़बुड़ाया। तुम्हारा मतलब है तुम शादी से पहले इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे? वो यकदम बुरा मान गई थी। हम शायद जनरलाइज कर रहे थे। वो उसका बदलता मूड देखकर गड़बड़ाया। नहीं, तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुम अगर नाराज हो रही हो तो चलो फिर पामिस्ट के पास नहीं जाते। सालार ने बेहद सहूलत से उसे मौजू से हटाया था। नहीं, मैं कब नाराज हूं, वैसे ही पूछ रही थी। उसका मूड एक लम्हा में बदला था। वैसे तुम पूछोगी क्या पामिस्ट से? उसने बात को मजीद घुमाया। बड़ी चीजें हैं, उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। वो कुछ कहना चाह रहा था, मगर तब तक वो पामिस्ट के पास पहुंच चुके थे। एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठा वो गैर दिलचस्पी से अपनी बीवी और पामिस्ट की इब्तदाई गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन उसे अपनी बीवी की दिलचस्पी और संजीदगी देखकर हैरत हुई थी। पामिस्ट अब उसका हाथ पकड़े अदसे की मदद से उसकी लकीरों का जायजा ले रहा था। फिर उसने बेहद संजीदगी से कहना शुरू किया, लकीरों का इल्म ना तो हतमी होता है ना ही इल्हामी। हम सिर्फ वो ही बताते हैं जो लकीरें बता रही होती हैं। बहरहाल
मुकद्दर बनाता, संभारता और बिगाड़ता सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो बात करते करते चंद लम्हों के लिए रुका, फिर उसने जैसे हैरानी से कुछ देखते हुए बेख्तियार उसका चेहरा देखा और फिर बराबर की कुर्सी पर बैठे उसके शौहर को, जो उस वक्त अपने ब्लैकबेरी पर कुछ मैसेजेस देखने में मसरूफ था। बड़ी हैरानी की बात है, पामिस्ट ने दोबारा हाथ देखते हुए कहा। क्या? उसने कुछ बेताब होकर पामिस्ट से पूछा। आपकी ये पहली शादी है? ब्लैकबेरी पर अपने मैसेज चेक करते करते उसने चौंक कर पामिस्ट को देखा। उसका ख्याल था ये सवाल उसके लिए था, लेकिन पामिस्ट की मुखातिब उसकी बीवी थी। हाँ, इमामा ने कुछ हैरान होकर पहले पामिस्ट और फिर उसे देखकर कहा। ओह अच्छा। पामिस्ट फिर किसी गौर खोज में मशगूल हो गया था। आपके हाथ पर दूसरी शादी की लकीर है, एक मजबूत लकीर, एक खुशगवार कामयाब दूसरी शादी। पामिस्ट ने उसका हाथ देखते हुए जैसे हतमी अंदाज में कहा। इमामा का रंग उड़ गया था। उसने गर्दन मोड़कर अपने शौहर को देखा। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित था। आपको यकीन है? इमामा को लगा जैसे पामिस्ट ने कुछ गलत पढ़ा था उसके हाथ पर। जहां तक मेरा इल्म है, इसके मुताबिक तो आपके हाथ पर शादी की 2 लकीरें हैं और दूसरी लकीर पहली लकीर की निस्बत ज्यादा वाज़ेह है। पामिस्ट अब भी उसके हाथ पर नजरें जमाए हुए था। सालार ने इमामा के किसी अगले सवाल से पहले जेब से वॉलेट और वॉलेट से एक करेंसी नोट निकालकर पामिस्ट के सामने मेज पर रखा, फिर बड़ी शाइस्तगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। थैंक यू, बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। उसे उठकर वहां से चलते देखकर इमामा ना चाहने के बावजूद उठकर उसके पीछे आई थी। मुझे अभी और बहुत कुछ पूछना था उससे, उसने खफगी से सालार के बराबर में आते हुए कहा। मसलन? सालार ने कुछ तीखे अंदाज में कहा। वो फौरी तौर पर उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी। उसने मुझे और परेशान कर दिया है। इमामा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो पार्किंग में आ गए तो उसने गाड़ी में बैठते ही सालार से कहा, इट वॉज योर चॉइस, ये तुम्हारा इंतखाब था। सालार ने कुछ बेरुखी से कहा था। उसने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद गई थी उसके पास अपना मुस्तकबिल देखने के लिए। सालार, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? इमामा ने उसकी बात के जवाब में यकदम कहा। यह नतीजा अगर तुमने पामिस्ट की पेशन गोई के बाद निकाला है तो मुझे तुम पर अफसोस है। सालार को गुस्सा आया था। इस पर इमामा कुछ खफीफ सी हो गई। ऐसे ही पूछा है मैंने। तुम्हें पहले कम वहम थे मेरे बारे में कि किसी पामिस्ट की मदद की जरूरत पड़ती? सालार की खफगी कम नहीं हुई थी। दूसरी शादी तो वो तुम्हारी प्रिडिक्ट कर रहा था, एक कामयाब खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? यह भी तो हो सकता है तुम मुझे छोड़ दो, सालार ने इस बार चुपते हुए अंदाज में कहा था। उनकी गाड़ी अब मेन रोड पर आ चुकी थी। मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, इमामा ने सालार को देखे बगैर बेसाख्ता कहा। फिर हो सकता है मैं मर जाऊं और इसके बाद तुम्हारी दूसरी शादी हो। सालार को एकदम उसे चिढ़ाने की सूझी। इमामा ने इस बार उसे खफगी से देखा। तुम बेवकूफी की बातें मत करो। वैसे तुम कर लेना शादी, अगर मैं मर गया तो अकेली मत रहना। इमामा ने कुछ और बुरा माना। मैं कुछ और बात कर रही हूं, तुम कुछ और बात करना शुरू हो जाते हो, और तुम्हें इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। सालार के मशवरे ने उसे डिस्टर्ब किया था और ये उसके जुमले की बेरब्ती में झलका था। सालार खामोश हुआ, इमामा भी खामोश थी। तुम असल में ये चाहते हो कि मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना? वो कुछ लम्हों के बाद यकदम बोली थी। वो उसकी जहानत पर अश अश कर उठा था। तो क्या मैं ना करूं? सालार ने जानबूझकर उसे बड़ी संजीदगी से छेड़ा। उसने जवाब देने की बजाय उसे बड़े परेशान अंदाज में देखा।
مجھے پامسٹ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ پچھتائی تھی۔ تم مجھ سے سود کے بارے میں سوال کرتے ہو اور خود یہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی قسمت کا حال پتہ ہو سکتا ہے۔ وہ صاف گو تھا اور ہمیشہ سے تھا، مگر اس کی صاف گوئی نے امامہ کو کبھی اس طرح شرمندہ نہیں کیا تھا جس طرح اب کیا تھا۔ گھڑوں پانی پڑنے کا مطلب اسے اب سمجھ آیا تھا۔ انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں میں، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ جانتا ہوں، اور تمہیں فرشتہ کبھی سمجھا بھی نہیں میں نے۔ مارجن آف ایرر دیتا ہوں تمہیں، لیکن تم مجھے نہیں دیتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بہت کم کوئی غلط بات کرتا تھا۔ امامہ کو یہ اعتراف تھا۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ذائچوں، پانسوں، اعداد، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، بس صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ شرمندگی سے سن رہی تھی۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ بول ہی نہیں سکی تھی۔ سالار بعض دفعہ اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ یقین اور یہ اعتماد تو اس کا اثاثہ تھا۔ یہ اس کے پاس کیسے چلا گیا تھا؟ اس رات امامہ کو پہلی بار یہ بے چینی ہوئی تھی۔ وہ ساتھی تھے، رقیب نہیں تھے، پر اسے چند لمحوں کے لیے سالار سے رقابت ہوئی تھی۔ وہ ایمان کے درجوں میں اس سے بہت پیچھے تھا۔ وہ اسے پیچھے کیسے چھوڑنے لگا تھا؟ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا اور وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے اور اپنی شادی کے 7 ماہ بعد وہاں عمرہ کے لیے آئے تھے۔ احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خواب یاد آیا تھا۔ سالار کے دائیں کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن اس کے بائیں کندھے کی پشت پر اب اس ڈنر نائف کا نشان تھا جو ہاشم مبین نے اسے مارا تھا۔ تم نے پہلے کبھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ امامہ کے منہ سے اس خواب کا سن کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ کب دیکھا تھا تم نے یہ خواب؟ امامہ کو تاریخ، مہینہ، دن، وقت سب یاد تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اس دن جلال سے ملی بھی تھی، اتنے سالوں کے لا حاصل انتظار کے بعد۔ سالار گنگ تھا۔ وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، اس آس میں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ اس دن میں یہاں تھا، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ کو بتایا تھا۔ اس بار وہ ساکت ہوئی۔ عمرہ کے لیے؟ سالار نے سر ہلایا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ اس دن تم یہاں نہ ہوتے تو شاید… وہ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ شاید… سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، یوں جیسے چاہتا تھا وہ بات مکمل کرتی۔ وہ کیسے کرتی؟ اس سے کہتی، یہ کہہ دیتی کہ وہ اس دن یہاں نہ ہوتا تو شاید جلال اس سے ایسی سرد مہری، ایسی بے رخی نہ برتتا۔ وہ سب کچھ نہ کہتا جو اس نے کہا تھا۔ وہ اس کے اور جلال کے بیچ میں اللہ کو لے آیا تھا، اور اس کے لیے سالار کو یقیناً اللہ نے ہی چنا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے سب کچھ جیسے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سالار کی باتیں اس کی سماعتوں سے چپک گئی تھیں۔ اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا تمہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے۔ وہ بڑے سادہ لہجے میں امامہ کو بتا رہا تھا، اسے رلا رہا تھا۔ تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا ہوں میں۔ کیوں؟ امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ تم منکوہا تھی میری، دور تھی لیکن میری زندگی کا حصہ تھیں۔
وہ روتی گئی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اسی شخص نے کرنا تھا کیا؟ اسے سالار کے حافظ قرآن ہونے کا پتہ بھی اسی وقت چلا تھا۔ وہ جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی، اور اب وہاں حرم میں سالار کی قرت سن کر گنگ تھی۔ ایسی قرت کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ جب قرآن پاک حفظ کیا تب۔ اب تو پرانی بات ہو گئی ہے، اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا۔ امامہ کو چند لمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں بتایا۔ وہ شوق تھی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا اتنے مہینوں میں؟ پتہ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ حفاظ ہی ہیں۔ میرا حافظ قرآن ہونا ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آنسوؤں کا ایک ریلا آیا تھا امامہ کی آنکھوں میں۔ جلال کو پیڈسٹل پر بٹھائے رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا۔ وہ جس کی بیوی تھی، حافظ قرآن وہ بھی تھا۔ بہت سی نعمتیں پتہ نہیں اللہ کس نیکی کے عوض عطا کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے۔ وہ سنتی آئی تھی، وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی، بس سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے، بس ایسے، اتنا ہی سہل، آسان، پلک جھپکنے سے پہلے، سانس آنے سے پہلے۔ اللہ سامنے ہوتا تو وہ اس کے قدموں میں گر کر روتی۔ بہت کچھ مانگا تھا، پر یہ تو صرف چاہا تھا۔ وہ اتنا کچھ دے رہا تھا، اس کا دل چاہا تھا وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم میں چلی جائے جہاں سے کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ نہیں جان پایا۔ وہ روتے روتے ہنسی۔ بہت خوش ہوں اس لیے، تمہاری احسان مند ہوں اس لیے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہی اس لیے۔ وہ روتی ہنستی اور کہتی جا رہی تھی۔ بے وقوف ہو اس لیے، سالار نے جیسے خلاصہ کیا۔ ہاں وہ بھی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے شاید پہلی بار سالار کی زبان سے اپنے لیے بے وقوف کا لفظ سن کر خفگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے امامہ نے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھے سالار کو دیکھا، جو بہت خوش لحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ 9 سال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت، رسوائی، بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے۔ تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے، میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا ہے، نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا کروں گی۔ اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں
کہ وہی پیر کامل ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دوسرا نہیں، ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہی نہیں، نہ ہی کبھی آئے گا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میری آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک کروائے، نہ ہی مجھے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سالار نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا اور اٹھ نہیں پایا۔ امامہ نے بہت نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ رات کے پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی تھی۔ دعائیں، وظیفے، منتیں، کیا تھا جو میں نے نہیں کیا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں تھا، اس کے گھٹنے پر دھرا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے۔ وہ مجھے ایسے کسی شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری قدر نہ کرتا، نہ قدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا۔ وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس اعتراف، اس اظہار کے لیے کون سی جگہ چنی تھی؟ وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی اور احترام سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں یہ نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی بھی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرما بردار ہوں گی، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتارے جانے والی صالح اور بہترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے سالار نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔
اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھینت نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقوی کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی سکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سالار، تم سے ایک چیز مانگوں؟ امامہ نے جیسے اس کی سوچ کے تسلسل کو روکا تھا۔ وہ اس وقت حرم کے صحن میں باہر نکلنے ہی والے تھے۔ سالار نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگنے والی تھی۔ تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو۔ سالار کو اندازہ نہیں تھا وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آخری خطبہ؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں، وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا، اس پہاڑ پر جس پر 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے۔ امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتہ چل گیا تھا وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے آخری خطبہ کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا۔ تب وہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ تمہیں آخری خطبہ کیوں یاد آ گیا؟ سالار نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں بھی کچھ دیر پہلے جبل رحمت پر نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے تھے۔ یہیں پر آخری حج کے اجتماع سے خطاب کیا تھا نا انہوں نے۔ وہ جبل رحمت کی چوٹی کے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ ان دونوں کے کپڑے اب ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ تیز دھوپ اور لو جیسی ہوا کے تھپیڑوں میں وہ اس سے خون جما دینے والے سوال کرنے والی تھی۔ تمہیں ان کا خطبہ یاد ہے؟ امامہ نے اس سے پوچھا۔ سارا تو نہیں، سالار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔ بس چند احکامات یاد ہوں گے۔ اس نے بات مکمل کی تھی۔ جیسے؟ امامہ نے مدھم آواز میں دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ سالار اس کی نظروں سے نظریں ہٹا نہیں سکا۔ وہ بڑی نازک جگہ پر کھڑا کر کے اس سے اس کی زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی، اور سوال کا جواب ان کے درمیان آنے والی خاموشی کے وقفے میں بھی تھا۔ مجھے پورا یاد ہے، اور آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ یہیں کیوں دیا تھا، اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام 40 سال کے بعد آپس میں ملائے اور بخشے گئے۔ وہ اب کچھ سوچنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ دنیا کا آغاز انہی دو انسانوں سے ہوا، اور دین مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا، اور اسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ سالار لقمہ دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ امامہ ہنس پڑی تھی۔ تم ہنسی کیوں؟ سالار الجھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم کو وہ چند احکامات بھی یاد نہیں۔ اب یہ کیسے یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں دین مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا؟ سالار لاجواب ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیہ ڈھونڈ کر پیش کرتا، اس نے اسی پرسوچ انداز میں اس سے کہا، مجھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، ہم سب کے لیے، آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبہ کا حصہ تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے یا اپنا لیں تو دنیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف
ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی تھی اور سالار کو پتا تھا یہ گفتگو کہاں جا رہی تھی۔ وہ عورت 950 سال پہلے بھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی تھی، اور تب بھی نکال رہی تھی۔ تم کو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پتہ ہے نا؟ اس آخری خطبے کے وہ تلوار اس کی گردن پر آ گری تھی جس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کر اسے ہوئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں احکامات دیے تھے۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے لگا جیسے جبل رحمت پر پڑے ہر پتھر نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ پسینہ ماتھے پر نہیں، پیروں کے تلووں تک آیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، اور بس وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کی نظروں میں اس کے لیے ملامت نہیں، افسوس تھا۔ پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکا، سر جھکائے تیز قدموں سے امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا۔ وہ رحمت کا حقدار نہیں تھا تو جبل رحمت پر کیسے کھڑا ہو پاتا؟ اسے نیچے اتر کر محسوس ہوا تھا، اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کر دیا تھا۔ سالار نے اس سے اس بار یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گی۔ اس نے اس کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا تھا، میں سود جب بھی چھوڑوں گا تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ امامہ نے اس کے اعلان کو سنا اور پھر بڑی ٹھنڈی آواز میں کہا، تو پھر ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دو۔ سالار ہل نہیں سکا۔ یہ عورت اس کی زندگی میں پتہ نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنامکس اور حساب کے ہر سوال کا جواب آتا تھا سوائے اس ایک جواب کے، تم تو حافظ قرآن ہو سالار، پھر بھی اتنی بڑی خلاف ورزی کر رہے ہو قرآن پاک اور اللہ کے احکامات کی۔ امامہ نے اس کے ساتھ حرم سے باہر جاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میں انویسٹمنٹ بینکنگ کروا رہا ہوں لوگوں کو، اور امامہ نے سالار کی بات کاٹ دی۔ تم کو یقین ہے کہ تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں جو بھی کر رہے ہو اس میں سود کا ذرا تک شامل نہیں ہے؟ سالار کچھ دیر بول نہیں سکا، پھر اس نے کہا، تم بینکنگ کے بارے میں میرا موقف جانتی ہو، چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں یہ۔ بالکل ہر مسلم چھوڑ دے بینکوں کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا تھا، ابھی تو ہم حرام کام ہی صحیح مگر اس سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ہم ایک متوازی اسلامک اکنامک سسٹم لے آئیں گے، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے نہیں آئے گا، اور ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، کم سے کم میری اور تمہاری زندگی میں تو نہیں۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ سود جن لوگوں کے خون میں رزق بن کر دوڑنے لگ جائے وہ سود کو مٹانے کا کبھی نہیں سوچیں گے۔ سالار کو ایک لمحہ کے لیے لگا امامہ نے اس کے چہرے پر تمانچہ دے مارا ہے۔ بات کڑوی تھی، بات سچی تھی، تھوک سکتا تھا پر کڑواہٹ زائل نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اگر چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلیت ایک غلط کام کو عروج پر پہنچانے کے لیے مت استعمال کرو۔ وہ اسی امامہ کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، اور آج وہ بیوی بن کر ویسی ہی باتیں دہرا رہی تھی تو سالار کو خفگی ہو رہی تھی، یا شاید وہ شرمندگی تھی جو اسے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی۔ اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا اس عورت کو مطیع اور فرما بردار کرنے کے لیے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں وہ اس سے اپنی محبت اور اطاعت کا اعلان بھی کر رہی تھی، اپنی غیر مشروط
اور دائمی محبت اور وابستگی کا، اور اس اعلان کے بعد بھی وہ صحیح اور غلط کی واضح تمیز لیے بیٹھی تھی۔ جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی امامہ ہاشم کی زبان سے۔ سالار سکندر کو اس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھا جب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنتا اور بنا ہی رہتا، بونا نہ بنتا، فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا، شیطان نہ دکھتا۔ میں آخری خطبہ پڑھوں گا، کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کہہ کچھ اور دیا تھا۔ مجھ سے سنو گے؟ امامہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حرم سے باہر نکلتے ہوئے بڑے اشتیاق سے کہا۔ تمہیں زبانی یاد ہے؟ سالار نے بغیر حیران ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اتنی بار پڑھا ہے کہ لگتا ہے زبانی دہرا سکتی ہوں۔ وہ اب جیسے کچھ یاد کر رہی تھی۔ سالار نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، آدم مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس خطبہ کو ہوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا، جو کئی سو سال پہلے آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور بے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگو سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں، کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ مل نہ سکوں۔ اچھی طرح سن لو، تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے۔ ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور میں آج سے تمام سود کالعدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور تم لوگ غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حساب دینا ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا ہے۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں
جیسے آج کا یہ دن یعنی عرفہ کا دن، یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ، اور یہ شہر مکہ۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے، اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور شیطان سے خبردار رہو۔ وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عرب کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔